ہاتھوں کو چھوڑنا سنت نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر انہوں نے دلیل میں پیش کیا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے دلیل میں کیا پیش کیا؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر پیش کیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ارسال الیدین کرتے تھے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو، بات کو گھما پھرا کر ایسے کرتے ہیں کہ سننے والا بیچارہ حیران ہو جاتا ہے اور ان کو سچا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اب انہوں نے بات کو گھمایا کیسے؟ کہتے ہیں کہ عطا بن رباح رحمت اللہ علیہ تابعی تھے، وہ رفع الدین کر رہے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا جی آپ رفع الدین کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفع الدین کرتے ہوئے دیکھا تھا تو اس لیے میں نے کیا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں رفع الدین کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں نے اپنے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ بھی نماز میں رفع الدین کر رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا جی آپ کیوں رفع الدین کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے رسول بھی نماز میں رفع الدین کرتے تھے، اس لیے میں بھی رفع الدین کرتا ہوں۔ اب یہ روایت ہے، کہتے ہیں جی یہاں سے اہل حدیث جو ہے وہ رفع الدین لیتے ہیں، تو جب ہم بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ہاتھ چھوڑتے تو پھر ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہاں سے رفع الیدین نکالتے ہیں، لیکن جب ہم عبداللہ ابن زبیر کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کے وہ نماز پڑھتے تھے، پھر ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے۔ انجینئر مرزا محمد علی صاحب ہاتھ پاؤں اہل حدیثوں کے نہیں کانپتے، ہاتھ پاؤں ان کے کانپتے ہیں کہ جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے۔ الحمدللہ مسلک اہل حدیث تو ہے ہی قرآن حدیث کا نام، ہمارے پاس دلائل قویہ موجود ہیں اللہ کے فضل و احسان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی طریقہ جو تھا وہ ہاتھوں کو باندھنا ہی۔ اور پھر کہتے ہیں جی عطا بن رباح نے نماز کس سے سیکھی؟ عبداللہ بن زبیر سے۔ عبداللہ بن زبیر نے کس سے سیکھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول سے نماز سیکھی۔ اب بات کو اس طرح گھمایا، حالانکہ روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ عطا بن رباح نے رفع الیدین کے بارے میں پوچھا تھا عبداللہ بن زبیر سے، اور عبداللہ بن زبیر نے بھی رفع الدین کے بارے میں پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پوری نماز کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے کہ ساری نماز حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھی۔ ہاں، جیسے رفع الیدین کو عبداللہ بن زبیر نے اللہ کے رسول تک پہنچایا ہے کہ اللہ کے رسول بھی کرتے تھے، اسی طرح ارسال الیدین کو کیا انہوں نے پہنچایا اللہ کے رسول تک؟ ارسال الیدین بھی اللہ کے رسول کرتے تھے؟ نہیں پہنچایا، صرف یہ الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن زبیر ہاتھوں کو چھوڑتے تھے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ سنن ابی داؤد کی روایت 730 نمبر حدیث کا نمبر ہے، اس میں 749 نمبر، اس میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فتویٰ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو باندھنا اور قدم کے برابر قدم رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ عبداللہ بن زبیر کا اپنا فتویٰ کیا ہے کہ ہاتھوں کو باندھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور عبداللہ بن زبیر واضح کر رہے ہیں کہ ہاتھوں کو باندھنا سنت ہے۔ تو اب عبداللہ بن زبیر ہاتھوں کو چھوڑ کے پڑھیں یا ہاتھ سر پہ رکھ کے پڑھیں تو ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنت دلیل ہے نا، آپ علیہ السلام کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کس وجہ سے تھا، اس کی بھی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے عبداللہ بن عمر کے بارے میں، باب ہے سنت الجلوس فی التشہد، اور اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث لائے ہیں، اور عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو جب بھی دیکھا، جب بھی نماز میں بیٹھتے تھے تو 4 زانوں ہو کر بیٹھتے تھے، چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے نماز۔ بیٹھنا کیسے چاہیے؟ دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں کی پشت پر جیسے میں بیٹھا ہوں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر بیٹھتے تھے 4 زانوں ہو کر۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا، بھی صحابی رسول ہیں، صحابی جیسے بیٹھ رہا ہے تو وہی طریقہ صحیح ہوگا، تو وہ کہتے ہیں میں نے بھی ویسے بیٹھنا شروع کر دیا نماز میں۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عمر کو پتا چلا تو فرمانے لگے سنت یہ ہے کہ تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا کیا جائے اور بائیں پاؤں کو بچھا کر بیٹھا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں میں 9 عمر تھا، میں کہنے لگا جی سنت اگر یہ ہے تو آپ تو 4 زانوں ہو کر بیٹھتے ہیں، تو آپ کی سنت کے خلاف بیٹھتے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے میرا بیٹھنا جو ہے اس وجہ سے ہے کہ میرے پاؤں میرا بوجھ اٹھانے سے عاجز ہو گئے، میرا یہ انفرادی عمل ہے، میں تو بامر مجبوری ایسے بیٹھتا ہوں،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا کرتے اور بایاں پاؤں کو بچھاتے تھے۔ اب اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر کا فتویٰ تو یہ ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کرنا اور بایاں پاؤں کو بچھانا سنت ہے، لیکن ان کا اپنا عمل اس فتوے کے خلاف ہے۔ اب ہم ان کا فتویٰ لے کر جس میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی سنت بیان کی ہے اس کو لیں گے یا پھر عبداللہ بن عمر کے عمل کو لیں گے؟ سنت کو لیں گے نا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جب تک وہ عمل اللہ کے رسول تک نہ پہنچایا جائے وہ سنت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ابی داؤد کی روایت میں واضح کر رہے ہیں کہ ہاتھوں کو باندھنا سنت ہے، بتا رہے ہیں کہ ہاتھوں کو باندھنا سنت ہے۔ اب ان کا عمل سنت کے خلاف آ رہا ہے اور وضاحت بھی نہیں ہے کہ بھی انہوں نے کسی بیماری کی وجہ سے ہاتھ چھوڑے تھے یا ان کو کوئی تکلیف تھی ہاتھوں میں یا سنت سمجھ کے چھوڑے تھے، کوئی وضاحت نہیں۔ گمان کر سکتے ہیں بھی ہو سکتا ہے ان کے ہاتھوں میں تکلیف ہو سکتا ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کے چھوڑے ہوں، یہ گمان ہی ہے نا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، اور میرا خیال اس میں یہ ہے کہ چونکہ وہ بنو امیہ کے مخالف تھے اور بنو امیہ جو ہیں وہ جان بوجھ کر ایک ہی سنت کو جاری کرتے تھے، دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنے والی، دوسری سنت کو چھوڑتے تھے، تو وہ جان بوجھ کر ایسا عمل کرتے تھے تاکہ یہ سنت بھی مردہ نہ ہو، جیسا کہ تو اللہ کیا فرماتے ہیں 11ویں سپارے میں سورہ یونس میں، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ گمان جو ہے وہ حق کے مقابلے میں کفایت نہیں کرتا۔ سنت کی بنیاد علم اور عقیدے کی بنیاد جو ہے وہ ٹھوس علم پر ہوتی ہے، گمان کے اوپر یہ بنیادیں نہیں رکھی جاتی۔ تو ٹھوس علم کیا ہے؟ عبداللہ بن زبیر کا فتویٰ بھی ٹھوس ہے، کبھی اللہ کے نبی ہاتھوں کو باندھتے تھے، ہاتھوں کو باندھنا سنت ہے، اور 18 صحابہ سے 20 حدیثیں موجود ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھوں کو باندھنا ثابت ہے، اور ہاتھوں کو چھوڑنا ایک حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے سوائے عبداللہ بن زبیر کے اپنے انفرادی عمل سے۔ تو یہ بات الحمدللہ واضح ہوئی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل انفرادی تھا، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ہاں اگر عبداللہ بن زبیر یہ بات بیان کرتے کہ یہ عمل میں نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول بھی ایسا کیا کرتے تھے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، تو پھر یہ عمل قابل حجت تھا۔ جبکہ وہ بتا رہے ہیں سنت یہ نہیں، سنت تو ہاتھوں کو باندھنا ہے، سنت کے الفاظ تو وہاں بیان کر رہے ہیں جہاں ہاتھوں کو باندھنے کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات ارباز ابن ساریہ کی جو حدیث ہے ترمذی میں، جسے امام ترمذی نے حسن اور صحیح کا حکم دیا، اب اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلاف دیکھے گا، بہت اختلافات اسے دیکھنے کو ملیں گے۔ اب یہ اختلاف کا لفظ عام ہے، ہر طرح کا اختلاف مراد ہو سکتا ہے، جیسے اب نماز کا اختلاف ہے، عبداللہ بن زبیر ہاتھوں کو چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں، باقی سارے صحابہ ہاتھوں کو باندھ کر پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی سے بھی باندھنا ثابت ہے، اب یہ اختلاف ہے نا۔ اسی طرح اور بھی اختلافات ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے پاس زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، تو اس میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا علیکم بسنت، میری سنت کو بھی لازم پکڑ لیں۔ جب اختلاف آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ تو رسول اللہ کی سنت عبداللہ بن زبیر کیا بتا رہے ہیں کہ ہاتھوں کو باندھنا سنت ہے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 749، سنت ہاتھوں کو باندھنا بتا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، اور آگے فرمایا میرے بعد پھر وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد پھر میرے خلفاء راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے بھی چلنا، ان کی سنت کو بھی لازم پکڑنا۔ تو کیا عبداللہ بن زبیر خلفاء راشدین میں سے تھے؟ خلفاء راشدین میں سے نہیں تھے، سب جانتے ہیں ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ خلفاء راشدین ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد ان کی سنت کو لازم پکڑنا۔ تو ان خلفاء میں سے کسی ایک روایت میں بھی نہیں آیا کہ یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لیں، یہ سارے ہاتھوں کو باندھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اب جن کی سنت پہ چلنے کا حکم دیا ہے وہ بھی ہاتھ باندھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت بھی ہاتھوں کو باندھنا ہے۔
اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل واضح ہے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن کے ہاتھوں کو چھوڑنے کا ذکر آیا ہے، جبکہ ہاتھوں کو چھوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچایا گیا۔ انہوں نے ایک یہ دلیل پیش کی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے الحمدللہ یہ دلائل سے ثابت کیا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انفرادی عمل تھا، اور اس کے اوپر سنت کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ ہاں تب رکھی جا سکتی ہے جب عبداللہ بن زبیر یہ کہیں کہ یہ عمل میں نے اس لیے کیا کہ اللہ کے رسول کی سنت، جبکہ ہاتھوں کو باندھنے کے متعلق ان کی وضاحت موجود ہے کہ بھی ہاتھوں کو باندھنا سنت ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ نے کیا پوچھنا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کے پیچھے چلے تھے؟ اللہ نے یہ پوچھنا ہے میرے نبی کے پیچھے چلے تھے یا نہیں، میرے نبی کی اتباع کی تھی یا نہیں، میرے نبی کی سنت پہ عمل کیا تھا یا نہیں۔ اللہ نے قیامت کے دن یہ پوچھنا ہے، اللہ نے یہ تو نہیں پوچھنا عبداللہ بن زبیر کی سنت پہ چلے تھے یا نہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری ہو گئے اپنے اس فتوے کو دے کر کہ ہاتھوں کو باندھنا سنت ہے۔ سبحان اللہ، حق بات بیان کر کے یہ ایک اثر تھا، اس کے علاوہ کوئی واضح حدیث نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ہاتھوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں چھوڑا ہے، صحیح سند سے کوئی روایت ثابت نہیں۔ اچھا، پھر دوسری